محمد بن مسنہ اور ابن بشار دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی، اسی طرح عبید اللہ بن معاذ نے حدیث سنائی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی، ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی۔ ابن مسنہ کی حدیث میں ہے حکم نے کہا میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، آگے وہی حدیث ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 701۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وضو کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 702۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا اور کہا کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو کر لے، پھر اس وقت تک کے لیے سو جائے جب وہ غسل کرنا چاہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 703۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وضو کر اور اس سے پہلے اپنا عضو مخصوص دھو لو، پھر سو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 704۔ لیث نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا، پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے، بسا اوقات نہا کر سو جاتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 705۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابن وہاب دونوں نے معاویہ بن صالح سے سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 706۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سنائی، نیز ابو قریب نے کہا ہمیں ابن ابی زائدہ نے خبر دی، نیز عمرو ناقد اور ابن نمیر نے کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی۔ ان سب یعنی حفص، ابن ابی زائدہ اور مروان نے عاصم سے، انہوں نے ابو متوکل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے۔ حفص بن غیاث سے روایت کرنے والے ابو بکر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا دونوں بار کے درمیان وضو کر لے۔ نیز ان یعود یعنی پھر سے کے بجائے ان یعاود یعنی دوبارہ کے الفاظ استعمال کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 707۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی ایک سے زیادہ بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 708۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور اسحاق کی دادی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں، اے اللہ کے رسول، عورت بھی نیند کے عالم میں اسی طرح خواب دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہی چیز نکلتی ہوئی دیکھتی ہے جو مرد اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ام سلیم تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلکہ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں ام سلیم جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 709۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا
جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات پر شرما گئی۔ پھر آپ بولی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے یا نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 710۔ ابو مالک اشجعی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نیند میں دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 711۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا، تو کیا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب منی کا پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 712۔ ہشام کے دو شاگردوں وکیع اور سفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں موجود تھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نکلی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 713۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طلحہ کے بیٹوں کی ماں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، البتہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس، کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ مصافع بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخمی ہوں۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 715۔ ابو توبہ نے جو ربیع بن نافع ہیں ہم سے حدیث بیان کی، کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زید سے حدیث سنائی، کہا انہوں نے ابو سلام سے سنا، کہا مجھ سے ابو اسما رحبی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا۔ اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسبیل نامے چشمے سے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 716۔ یحییٰ بن حسان نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح حدیث سنائی، سوائے اس کے کہ یحییٰ نے قائمہ یعنی کھڑا تھا کے بجائے قاعدن یعنی بیٹھا تھا کہا، اور زائدتو کبدن نون کہا، معنی ایک ہی ہے۔ اور انہوں نے اذکر و آنسا یعنی اس کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے کہ الفاظ کہے، اور اذکر و آنسا یعنی ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 717۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 718۔ جریر، علی بن مسہر اور ابن نمیر نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، لیکن ان تینوں کی حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 719۔ وکیع نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے غسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے 3 بار ہتھیلیاں دھوئیں، پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ زائدہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 721۔ عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جیسا وضو فرمایا،
پھر ہتھیلی بھر کر 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دور ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 722۔ وکیع اور ابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر 3 لب ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے، اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 723۔ عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے، یعنی جھاڑنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 724۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا بڑا برتن منگواتے جتنا اونٹنی کا دودھ دھونے کا ہوتا ہے، اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے، پھر بائیں طرف پانی ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں کا لب بنا کر اس سے پانی لیتے اور ان سے سر پر پانی ڈالتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ایک فرق یعنی 3 سا یا 13.5 لیٹر کا تھا غسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 726۔ قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لیث سے، اسی طرح قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں یعنی لیث اور سفیان نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیالے سے جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا غسل فرماتے، میں اور آپ ایک برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ سفیان کی حدیث میں فی الاناء الواحد کے بجائے من اناء واحد یعنی ایک برتن سے ہے۔ قتیبہ نے کہا، سفیان نے کہا فرق 3 ساع کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 727۔ ابو بکر بن حفص نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے تھے ان سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی یعنی عبداللہ بن یزید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انہوں نے 1 ساع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا۔ اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ وفرا یعنی کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 728۔ بقیر بن عبداللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے، پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے جبکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 729۔ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے جس میں 3 مد 1 ساع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے یا اس کے قریب پانی آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 730۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری اس میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 731۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد معاذہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا غسل کرتے، آپ میری نسبت جل پانی لیتے، حتیٰ کہ میں کہتی میرے لیے چھوڑیے میرے لیے چھوڑیے، وہ معاذہ کہتی ہیں اور وہ دونوں جنوبی ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 732۔ سفیان نے عمر سے، انہوں نے ابو شعثہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 733۔ ابن جریج نے عمر بن دینار سے روایت کی، کہا مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابو شعثہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 734۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں سے غسل جنابت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 735۔ عبید اللہ بن معاذ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی اور ابن مسنہ نے عبد الرحمن یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن جبر سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوک سے غسل فرماتے اور 1 مکوک سے وضو فرماتے، 1 مکوک سوا سا کے برابر ہوتا ہے۔ ابن مسنہ نے مکاکی کی جگہ مکاکی یعنی تخفیف کے ساتھ وہی لفظ بولا۔ عبید اللہ بن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جبر کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ مسعر نے ابن جبر سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو فرماتے اور 1 ساع سے 5 مد تک کے پانی سے غسل کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 737۔ بشر نے کہا ہمیں ابو ریحانہ نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع پانی سے غسل جنابت فرماتے اور 1 مد پانی سے وضو فرما لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 738۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن علیہ سے، انہوں نے ابو ریحانہ سے، انہوں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع پانی سے غسل فرماتے اور 1 مد پانی سے وضو فرما لیتے۔ علی ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا ابو ریحانہ نے 1 مد سے وضو فرما لیتے تھے کہ بجائے 1 مد پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا۔ کہا ابو ریحانہ نے کہا سفینہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے ان کی حدیث پر اعتماد و وثوق نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 739۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سلیمان بن سورد سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی، چنانچہ بعضوں نے کہا لیکن میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 ہتھیلیاں بھر کر پانی ڈالتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 740۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سلیمان بن سورد سے، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 741۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل بن سالم نے کہا ہمیں حشیم نے خبر دی، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ثقیف کے وفد نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا ہمارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے تو غسل کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا ہم سے ہوشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا بلا شبہ ثقیف کے وفد نے سوال پوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 742۔ امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سر پر پانی کی 3 لپیں ڈالتے۔ چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے اس سے کہا اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 743۔ سفیان بن عیینہ نے ایوب بن موسیٰ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبداللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 744۔ یزید بن ہارون اور عبد الرزاق نے کہا ہمیں اسی سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سے خبر دی، اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے کہ ہمیں حیض اور جنابت کے غسل کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 745۔ ایوب بن موسیٰ سے سفیان ثوری کے بجائے روح بن قاسم نے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں چوٹی کو کھول کر غسل جنابت کروں؟ انہوں یعنی روح بن قاسم نے حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ عبیداللہ بن عمیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں، تو انہوں نے کہا اس ابن عمر رضی اللہ عنہما پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 747۔ عمر بن محمد ناقد اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ غسل حیض کیسے کرے؟ کہا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے اسے غسل کا طریقہ سکھایا اور فرمایا پھر وہ کستوری سے معطر کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ عورت نے کہا میں اسے کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے حیا سے چہرہ چھپا لیا۔ سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھپا کر دکھایا۔ صفیہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اس معطر ٹکڑے سے خون کے نشان صاف کرو۔ ابن ابی عمرو نے اپنی روایت میں کہا اس کو مل کر خون کے نشانات پر لگا کر صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 748۔ وہیب نے کہا ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں پاکیزگی کے حصول کے لیے کیسے غسل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری سے معطر کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرو، پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 749۔
محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی تھیں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شکل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کپڑا یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر، اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 750۔ شعبہ کے ایک دوسرے شاگرد عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی مذکورہ سند سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 751۔ شعبہ کے استاد ابراہیم بن مہاجر سے شعبہ کے بجائے ابو احوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اسما بنت شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی عورت غسل حیض کرے تو کیسے نہائے؟ اور اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں غسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 752۔ وکیع نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو بس ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 753۔ ہشام نے عروہ کے شاگرد وکیع کے بجائے دوسرے شاگردوں ابو معاویہ، جریر، نمیر اور حماد بن زید کی سندوں سے بھی جو وکیع کی حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلب بن اسد آئی جو ہمارے خاندان کی خاتون ہے۔ امام مسلم نے کہا حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جسے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 754۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا مجھے استحاضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، تم غسل کرو، پھر حیض کے ایام کے خاتمے پر نماز پڑھو، تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھیں۔ امام لیث بن سعد نے کہا ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رمح نے ابنتو جحش کے الفاظ استعمال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 755۔ لیث کے بجائے عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی کو
جو ام المومنین زینب بنت جہش کی بہن اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، 7 سال تک استحاضہ کا عارضہ لاحق رہا۔ انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض کا خون نہیں بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، لہٰذا تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اپنی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک بڑے تشت یعنی ٹب میں غسل کرتی تو پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کو سنائی تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہند پر رحم فرمائے، کاش وہ بھی یہ فتویٰ سن لیتی۔ اللہ کی قسم وہ اس بات پر روتی رہتی تھی کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 756۔ ابراہیم یعنی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ 7 سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلا رہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باقی حدیث پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی تھی تک عمر بن حارث کی سابقہ روایت کی طرح ہے، اس کے بعد کا حصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 757۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک استحاضے میں مبتلا رہیں۔ آگے باقی دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے، انہوں نے عراق سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے اس کا ٹب خون سے بھرا دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں پہلے جتنا وقت حیض نماز سے روکتا تھا اتنا عرصہ روکی رہو، پھر نہا لو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 759۔ اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون یعنی استحاضہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جتنے دن تمہیں حیض روکتا تھا اتنے دن توقف کرو پھر نہا لو، تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ حماد نے یزید رشک سے، انہوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 761۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے معاذہ سے سنا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا حائضہ نماز کی قضا دے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو حیض آتا تھا تو کیا آپ نے انہیں فوت شدہ نمازوں کے بدلے میں ادا کرنے کا حکم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا، ان کا مطلب قضا دینے سے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 762۔ عاصم نے معاذہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا، حائضہ عورت کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی، میں حروریہ نہیں، صرف پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ ابو نضر سے روایت ہے کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،
وہ کہتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے ذریعے سے آپ کے آگے پردہ بنایا ہوا تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 764. یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ جس سال مکہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں. آپ مکے کے بالائی حصے میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے اٹھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے آگے پردہ تان دیا. پھر غسل کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر اپنے گرد لپیٹا. پھر 8 رکعتیں چاشت کی نفل پڑھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 765. سعید بن ابی ہند کے ایک اور شاگرد ولید بن کثیر نے اسی سند سے حدیث بیان کی اور یہ الفاظ کہے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لیے اوٹ بنا دی. آپ جب غسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا, اسے اپنے گرد لپیٹا, پھر کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز ادا کی. یہ چاشت کا وقت تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 766. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 767. زید بن حباب نے ضحاک بن عثمان سے روایت کی. کہا مجھے زید بن اسلم نے خبر دی. انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کا سطر نہ دیکھے اور عورت عورت کا سطر نہ دیکھے. مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 768. مذکورہ روایت کو امام مسلم کو 2 اور اساتذہ ہارون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن ابی فدیک سے اور ابن ابی فدیک نے اسے ضحاک بن عثمان کی مذکورہ سند کے ساتھ بیان کیا. ان دونوں یعنی ہارون و محمد نے عورہ کی جگہ عریت الرجل اور عریت المرأہ کے الفاظ روایت کیے. معنی ایک ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 769. حمام بن منبہ سے روایت ہے. کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے سنائی. انہوں نے متعدد احادیث بیان کی. ان میں سے ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے. بنو اسرائیل کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے. پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑ پڑے او پتھر میرے کپڑے, او پتھر میرے کپڑے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا گیا تو پتھر ٹھہر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم پتھر پر 6 یا 7 نشان تھے. یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 770. اسحاق بن ابراہیم حنظلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن بکر سے روایت کی. دونوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی. نیز اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے, اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں, عبد الرزاق کے حوالے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی. انہوں یعنی ابن جریج نے کہا مجھے عامر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھونے لگے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پتھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہبند اٹھا کر کندھے پر رکھ لیجئے. آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں اوپر ہو کر آسمان پر ٹک گئیں. پھر آپ اٹھے اور کہا میرا تہبند میرا تہبند, تو آپ کا تہبند آپ کو کس کر باندھ دیا گیا. ابن رافع کی روایت میں
علی رقبتک یعنی اپنی گردن پر کے الفاظ ہیں، انہوں نے علی عاتقک یعنی اپنے کندھے پر نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 771۔ زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے عمر بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پر تھا۔ اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہبند کھول دو اور اسے اپنے مونڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو۔ جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے مونڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 772۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھا ہوا تھا، کہا تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا، میں اس پتھر کو نیچے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اپنا کپڑا پہنو اور ننگے نہ چلا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 773۔ شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمد بن اسما زبعی نے کہا ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، کہا ہمیں محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا۔ قضاء حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ ٹیلا یا کھجور کا جھنڈ تھا۔ حدیث کے کراوی محمد بن اسما نے اپنی حدیث میں کہا حائش نخل سے مراد حائط نخل یعنی کھجور کا باغ یا جھنڈ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 774۔ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبا گیا۔ جب ہم بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے، حالانکہ اس نے منی خارج نہ کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، صرف پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 775۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، بس پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 776۔ ابو علا بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری کو منسوخ کر دیتی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی اس مفہوم کی حدیث آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 777۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم کے حوالے سے زغوان سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے مکان کے پاس سے گزرے تو اسے بلوایا، وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈالا۔ اس نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کر سکو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے، البتہ وضو ضروری ہے۔ ابن بشار نے کہا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے انزال سے روک دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 778۔ حماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھو ڈالے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 779۔ شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، فرمایا وہ اپنے عضو کو دھو لے اور وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔ ابو سلمہ نے عطا بن یسار سے خبر دی کہ انہیں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعات کی اور اس نے منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 781۔ ابو سلمہ نے عطا بن یسار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 782۔ زہیر بن حرب، ابو غسان مسمعی، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ اور مطر نے حسن سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاہوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے مجامعت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مطر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے اگرچہ انزال نہ ہو، اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے صرف زہیر نے شعبیہ کی جگہ اشعبیہ کہا، دونوں ایک ہی لفظ شعبہ یعنی شاہ کی جمع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 783۔ شعبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند سے روایت کی، فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثم جہدہا کی جگہ ثم اجتہدا یعنی پھر سعی کی ہے، اور وَإِن لَّمْ يُنزِلْ یعنی اگرچہ انزال نہ ہو کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 784۔ 2 مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے، اور مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاط ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابو بردہ نے کہا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا میری ماں، یا کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 785۔ ام کلثوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہ یعنی ہم دونوں میاں بیوی یہ کرتے ہیں پھر ہم دونوں نہاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 786۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسی چیز کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 787۔ عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے پایا
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو پنیر کے ٹکڑوں کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جنہیں میں نے کھایا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 788۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے جب میں اسے سابقہ سند سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے جب میں اسے سابقہ سند سے یہ حدیث سنا رہا تھا بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر سے ایسی چیز کھانے سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے چھوا ہے، تو عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 789۔ عطا بن یسار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 790۔ محمد بن عمرو بن عطا اور علی بن عبداللہ بن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت والی ہڈی یا کچھ گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا پانی کو نہیں چھوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 791۔ ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں زہری نے جعفر بن عامر بن امیہ زمری سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شانے سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 792۔ ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد عمر بن حارث نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمر بن امیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ایک شانے سے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری پھینک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 793۔ ابن شہاب نے کہا مجھے علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 794۔ بکیر بن اشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا قریب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 795۔ یعقوب بن اشج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 796۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ بھونتا تھا، آپ اسے کھاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 797۔ عقیل نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا یقیناً اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 798۔ عمر، اوزاعی اور یونس سب نے عقیل والی سند کے ساتھ زہری سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 799۔ محمد بن عامر بن حلحلہ نے محمد بن عامر بن عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیبتن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمے تناول فرمائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 800۔